الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. محترم أحبة، آج کے درس میں انشاءاللہ الرحمن ہم فعل مضارع پڑھیں گے۔ ابھی آپ نے سمجھا کہ فعل مضارع فعل ماضی مبنی ہوتا ہے اور فعل امر۔ فعل مضارع معرب ہوتا ہے، لیکن اس کی کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ ان صورتوں کے ساتھ اگر ہو تو وہ مبنی ہوگا۔ ما قبل میں آپ نے پڑھا کہ اگر نون توکید کے ساتھ متصل ہو فعل مضارع، یا نون مؤنث، نون نسوہ، یفعلنا اور تفعلنا، اگر ان کے ساتھ فعل مضارع متصل ہو تو ایسی صورت میں فعل مضارع مبنی ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں آج کے درس میں فعل مضارع کے مبنی ہونے کی صورتیں۔ پہلی صورت میں کہا یبنا علی الفتح، فعل مضارع فتحہ پر مبنی ہوگا۔ فعل مضارع فتحہ پر مبنی ہوگا کب؟ اذا اتصلت به نون التوکید مباشرة، نحو لیلعبن لیخرجن۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جب اس کے ساتھ توکید کا نون، مباشرتاً کا معنی ہوتا ہے فوراً، فوراً متصل ہو۔ فوراً کا کیا مطلب ابھی ہم سمجھیں گے مثالوں کے ساتھ۔ دیکھیں آپ، لیلعبن، لیلعبن میں آخری حرف کیا ہے؟ آخری حرف با ہے، فعل کا آخری حرف با ہی تو ہے، اور اس کے فوراً بعد نون توکید کا اتصال ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، تو اسی کا مطلب مباشرتاً۔ تو فعل مضارع فتحہ پر کب مبنی ہوگا؟ اذا اتصلت به نون التوکید مباشرتاً، جب اس کے ساتھ متصل ہو توکید کا نون مباشرتاً۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں با، لیلعبن، با پہ فتحہ ہے نا جی۔ اسی طریقے سے آپ یہ یہاں دیکھیں لیخرجن، جیم پہ فتحہ دیکھ رہے ہیں، جیم آخری حرف ہے اور اس کے بعد نون توکید کا اتصال ہے، ملا ہوا ہے۔ تو پہلی صورت یہ ہوئی کہ فعل مضارع فتحہ پر مبنی ہوگا۔ دوسری صورت آپ دیکھیں یبنا علی السکون، فعل مضارع سکون پر مبنی ہوگا کب؟ اذا اتصلت به نون الاناث، نون الاناث کا مطلب نون نسوہ، مؤنث کا نون ہے نا۔ دیکھیں مثال، یلعبنا یخرجنا، یلعبنا، لعب یلعبو کا معنی کھیلنا ہوتا ہے، خرج یخرجو کا معنی نکلنا ہوتا ہے۔ تو یلعبنا میں ملاحظہ فرمائیں، یہ با ہے نا، با آخری حرف ہے، تو سکون ہے کہ نہیں اس میں؟ با ساکن ہے، اچھا۔ اور یہ جو نون ہے یہ نون مؤنث کا نون ہے، نون نسوہ ہے، یخرجنا، جیم دیکھیں جیم آخری حرف ہے اور یہ نون مؤنث کا نون ہے۔ تو فعل مضارع کے مبنی ہونے کی صرف دو صورتیں ہیں، یا تو فتحہ پر مبنی ہوگا یا سکون پر مبنی ہوگا۔ فتحہ پر کب مبنی ہوگا؟ جب اس کے ساتھ توکید کا نون متصل ہو، جیسے لیلعبن لیخرجن۔ اور سکون پر کب مبنی ہوگا؟ جب اس کے ساتھ مؤنث کا نون یعنی نسواں کا نون متصل ہو، جیسے آپ نے مثالوں میں ملاحظہ فرمایا یلعبنا یخرجنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ نے گزشتہ درس میں اور آج کے درس میں یہ پڑھا کہ فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، فعل امر مبنی ہوتا ہے، اور فعل مضارع جب نون توکید اور نون نسواں کے ساتھ متصل ہو تو مبنی ہوگا۔ ان تمام کی مثالیں آپ ملاحظہ فرمائیں گے بالترتیب۔ آپ نے ابھی پڑھا تھا نا کہ فعل ماضی فتحہ پر مبنی ہوتا ہے، تو دیکھیں للماضی المفتوح کیا کہا؟ اکلا، شربا، ناما، حفظا، قعدا، جلسا۔ آپ دیکھیں سب کے آخر میں دیکھیں آپ اکلا، لام پہ فتحہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ فتحہ پر مبنی ہے۔ را، با پہ فتحہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ فتحہ پر مبنی ہے۔ میم پہ فتحہ ہے نا، تو یہ تمام مثالیں فتحہ پر مبنی ہونے کی ہے۔
ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا تھا کہ فتحہ پر کب مبنی ہوگا؟ جبکہ کوئی چیز اس کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو، یا یہ کہ تثنیہ کا الف متصل ہو، یا یہ کہ تائے تانیث ساکنہ اس سے ملی ہوئی ہو. یہ فعل ماضی کے فتحہ پر مبنی ہونے کی مثالیں ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اور بھی اس کی مثالیں ہیں، یہ تو صرف اذا لم یتصل بھی شیء، یعنی جب اس کے ساتھ کوئی چیز ملی ہوئی نہ ہو. تو یہ آپ نے امید ہے کہ سمجھ لیا ہوگا. اچھا، فعل ماضی للماضی المضموم، فعل ماضی جو ضمہ پر مبنی ہوتا ہے، اس کی مثالیں دیکھیں: اکلو، شربو، نامو، حفظو، قعدو، جلسو. دیکھ رہے ہیں آپ آخری حرف لام ہے نا، تو لام پہ دیکھیں، اکلو، لام پہ شلو، ضمہ ہے نا، تو یہ فعل ماضی ضمہ پر مبنی ہے. شریبو میں با دیکھ رہے ہیں آپ، جی. اسی طریقے سے نامو میں منہ، میم پیش منہ، میم دیکھ رہے ہیں. حفظو میں وا آخری حرف ہے، وو. تو اسی طریقے سے سین میں دیکھیں، دال میں دیکھیں، تو یہ ضمہ پر مبنی ہونے کی مثالیں ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، آگے دیکھیں، للماضی المبنی علی السکون، فعل ماضی جو سکون پر مبنی ہوتا ہے اس کی مثالیں دیکھیں آپ، ہے نا. شریب، اکلنا، اکلنا لام آخری حرف ہے نا، تو لام پہ سکون ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ، جی. اسی طریقے سے با پہ ملاحظہ فرمائیں، با پر سکون ہے. شریبنا، با آخری حرف ہے، با پر سکون ہے. اسی طریقے سے لبس تو، سین دیکھیں، لبسا، سین دیکھ رہے ہیں آپ. میم دیکھیں، قم تو، میم آخری حرف ہے. دال دیکھیں، اسی طریقے سے سین یہاں دیکھیں، نیم، میم دیکھیں، تو آخری حرف پر کیا ہے؟ سکون ہے. تو یہ فعل ماضی سکون پر مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مثالیں ہیں. باقی میں نے جو موبائل میں گروپ میں بھیجا ہے اس کو آپ دیکھ لیں، وہ پورا جدول ہے، تفصیل سے وہاں پر بیان کیا ہوا ہے. یعنی کن کن صورتوں میں سکون پر مبنی ہوگا، کن کن صورتوں میں فتحہ پر مبنی ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ جی. اچھا، للامر المبنی علی حذف الآخر. اب امر کی طرف آتے ہیں کہ امر کی مثالیں جو آخری حرف کے حذف پر مبنی ہوتا ہے. دیکھیں، اخشا، ابقا، ارضا. اخشا آپ جانتے ہیں کہ فعل امر فعل مضارع سے بنایا جاتا ہے. جی، اخشا کس سے بنایا گیا ہے؟ تخشا سے بنایا گیا ہے. تخشا، شین کے بعد الف ہے نا، تو یہ یہاں شین کے بعد الف تھا لیکن فعل امر میں آ کر محذوف ہو گیا. تو ہم کیا کہیں گے اس میں کہ یہ فعل امر آخری حرف کے حذف پر مبنی ہے. تخشا الف تھا نا، تو یہ الف یہاں پر محذوف ہو گیا. اسی طریقے سے ابقا، بقیہ یبقا، ابقا کس سے بنا ہے؟ تبقا سے بنا ہے. آپ جانتے ہیں یعنی فعل امر حاضر کا صیغہ کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارع کے حاضر کے صیغے سے بنتا ہے، واحد حاضر کے صیغے. تو ابقا کا جو فعل مضارع ہے اس کے واحد حاضر کا کیا صیغہ ہے؟ طبقہ ہی تو ہے. تو طبقہ میں قاف کے بعد الف تھا، تو فعل امر میں آ کر کے یہ محذوف ہو گیا. تو ہم کہیں گے کہ ابقا فعل امر مبنی ہے آخری حرف کے حذف پر. ارضا اسی طریقے سے رضی یرضا، ارضا بنا ہے ترضا سے، ہے نا. دعا یدعو، تدعو سے بنا ہے. آخری میں واو تھا، واو بھی حرف علت ہے. آپ نے اس کے قاعدے میں پڑھا گزشتہ درس میں کہ معتل الآخر ہو تب جا کر کے، یعنی اس کی شرطیں ہیں معتل الآخر ہونا. آخری حرف کے حذف پر کب مبنی ہوا؟ جبکہ معتل الآخر ہو. ٹھیک ہے، ان تمام صورتوں میں آخری حرف معتل ہے، یعنی آخری حرف میں حرف علت ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ان تمام مثالوں کو ان تینوں پر آپ قیاس کر لیں. کسی میں واو محذوف ہے، کسی میں الف محذوف ہے، کسی میں یا محذوف ہے. تو اخشا میں الف محذوف ہے، اس ابقا میں بھی، اور اردو میں واو محذوف ہے. اور ایک مثال یا کی، رما یرمی، رمی یرما نہیں بلکہ رما یرمی. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ترمی سے بنا ہے، تو میم کے بعد یا ہے، تو یہاں آپ کہیں گے کہ یہ بھی آخری حرف کے حذف پر مبنی ہے لیکن یہاں یا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی، امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے. اچھا، وہ امر جو نون کے حذف پر مبنی ہوتا ہے اس کی مثالیں کیا ہے؟ دیکھیں، افہما، افہمو، افہمی، ادرسا، ادرسو، ادرسی، ادرسی. آپ کو بتایا تھا میں کہ کن کن صیغوں میں نون کے حذف پر مبنی ہوتا ہے. جن صیغوں میں نون ہو بھائی، آپ گردانے فعل امر کیا ہے؟ اضرب، اضربا، اضربو. تو اضربا، اضربو،
इदुरिबा किससे बना है? आपको भी बताया था कि फेल अम्र मुजारे से बनता है। इदुरिबा बना है तदुरिबान से, इदुरिबू बना है तदुरिबूना से, है ना। इदुरिबी बना है तब, है ना, तदुरिबू तदुरिबान तदुरिबूना तदुरिबीना तदुरिबीना से बना है। ठीक हो गया। इफ हमा बना है तफहमान से, इफ हमू बना है तफहमून से, इफ हमी बना है तफहमीन से। इसी तरीके से उदरुसा बना है तदरुसान से, उदरुसु बना है तदरुसून से, उदरुसी बना है तदरुसीन से। आपको ये पता है। तो फेले मुजारे में आप मुलाहजा फरमाएं, तमाम में नून है ना, फेले अम्र में आकर के नून महजूफ हो गया। तो हम क्या कहेंगे इन तमाम मिसालों में कि ये फेले अम्र मबनी है नून के हज़्फ पर। ठीक हो गया, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अच्छा, फेले अम्र जो फतहा पर मबनी होता है उनकी क्या मिसालें हैं भाई, देखते हैं। ये देखें, क़अदा यक़उदु उक़उदन्ना, यानी आपने अभी पढ़ा फेले अम्र के मुतालिक कि फेले अम्र फतहा पर कब मबनी होगा। ये पढ़ा, देखें आप, ये यहाँ देखें, फेले अम्र फतहा पर मबनी होगा इन कान मुत्तसिलन बिनून तौकीद अथक़ीला अल खफीफा मुबाशरतन इस्मअन इस्मअन। देख रहे हैं आप। तो यहाँ देखें कि फेले अम्र फतहा पर मबनी होगा, उसकी मिसालें क्या दी। उक़उदन्ना नून तौकीद के साथ है कि नहीं है। तज़हबन्ना नून तौकीद के साथ है कि नहीं है। तो ये नून तौकीद के साथ है, तो आखिरी हर्फ को देखें दाल, इसमें आखिरी हर्फ बा देखें, फतहा पर मबनी है ना जी। इस्तयक़ज़न्ना इहज़रन्ना, तो सब में नून तौकीद है। और इसमें ज़ा ये देखें, वा फतहा पर मबनी है, रा ये आखिरी हर्फ है, फतहा पर मबनी है। तो ये है मबनी होने की सूरत है। अच्छा, आखिर आखिर में आपने पढ़ा लिल मुदारिइल मबनी, यानी मुदारे के बारे में, मुजारे के बारे में आपने पढ़ा कि दो सूरतों पर मुजारे मबनी होता है, या तो फतहा पर होगा या सुकून पर होगा। तो दोनों की मिसालें देखें। लियक़उदन्ना, देख रहे हैं आप, मुजारे के बारे में यही तो पढ़ा था आपने कि जब नूने तौकीद के साथ हो तो फेले मुजारे फतहा पर मबनी होगा। तो देखें, यक़उदन्ना पढ़ें इसको, ठीक है। लाम ताकिद बानून ताकिद सकीला जी। लअकीदन्ना, लअकीदन्ना ये भी देखें आप, नून तौकीद का नून मुत्तसिल है, तो दाल पे मुलाहजा फरमा रहे हैं आप, दाल पे फतहा है। तो ये फेल अकीदन्ना फतहा पर मबनी हुआ, क्यों? क्योंकि नून मुत्तसिल का, नून तौकीद का इसमें इत्तिसाल है। ठीक है। लयुस जनन्ना, तो देख रहे हैं जनन्ना, नून देख रहे हैं, जनन नून पे फतहा है ना। क्यों नून पे फतहा है? क्योंकि नून मुत्तसिल है, इसलिए ये फतहा पर मबनी है फेल मुजारे। वला यकूनन, ये खफीफा की मिसाल है, देख रहे हैं, लयकूनन। तो इस नून को देखें आप, मुलाहजा फरमाएं कि इस नून पर भी फतहा है, चाहे नून सकीला हो या खफीफा हो, वो दोनों फतहा पर मबनी होगा। ठीक है जी। तो ये आपने मिसालें फेले मुजारे जो फतहा पर मबनी होता है उसकी मिसालें पढ़ी। अब देखें, लिल मुदारि अल मबनी अला सुकून, यतरब्बस्ना यक्तुबना यलिदना यशरबना यरदअना। तो वो मुजारे जो सुकून पर मबनी होता है उसकी मिसालें, यतरब्बस्ना, देख रहे हैं आप, यतरब्बस्ना, स्वाद आखिरी हर्फ है, स्वाद आखिरी हर्फ है ना, तो स्वाद पर सुकून है कि नहीं है। आपने माक़ब्ल में कायदा पढ़ा कि नून इनास, नून निस्वा अगर मुत्तसिल हो तो सुकून पर मबनी होगा। तो ये नून निस्वा है ना, यतरब्बस्ना, कुरान शरीफ में आया है, वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्ना। देख रहे हैं आप। तो यानी तलाक वाली औरतें अपने आप को रोके रखे हैं 3 हैज तक। इमाम आज़म अबू हनीफा नव्वरल्लाहु मरक़दहू के नज़दीक और इमाम शाफ़िई नव्वरल्लाहु मरक़दहू के नज़दीक 3 तुहर तक। ठीक है। तो ये तरफ बसना मुन्नस, ये नून मुन्नस पर दलालत करता है। इसी तरीके से यक्तुबना, ये नून देख रहे हैं, ये भी नून, ये तमाम आखिर में जो नून देख रहे हैं ये नून निस्वा है। अगर नून निस्वा का इत्तिसाल हो तो फेले मुजारे सुकून पर मबनी होगा। तो स्वाद पे यहाँ देखें, स्वाद आखिरी हर्फ है, बा पे देखें, बा आखिरी हर्फ है, यहाँ बा देखें, इधर आइन देखें, ये सब आखिरी हरूफ हैं। ठीक है जी। और यहाँ दाल देखें,